بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں سفیر علی خان، اور میرے ساتھ آج بہت معتبر شخصیت موجود ہیں۔ آپ لاہور پریس کلب کے بانی صدر ہیں اور سینئر صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ملک کے بہترین تجزیہ نگار ہیں۔ آپ اپنا ایک چینل بھی چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو بہت بھرپور اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج کے دن تک آپ ایک متحرک اور کمال شخصیت رہے ہیں۔ جب اسٹوڈنٹ تھے تو تب بھی پالیٹکس میں آئے اور آپ طالب علموں کے صدر رہے۔ اسی طرح جب پریس کلب میں آئے، آپ نے پریس کلب کو تعمیر کروایا، اس کے فنڈز منظور کروائے، اس کے پہلے صدر بنے، اور پھر آپ کو یہ کمال حاصل ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ جمہوری روایات کی پامالی ہوتی ہے پریس کلب میں یا ملک کے کسی بھی حصے میں، تو آپ نے ہمیشہ جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا اور ان کے لیے زندگی میں لڑے۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب ناصر نقوی صاحب۔ بہت شکریہ۔ اور ناصر نقوی صاحب کا ایک اور پہلو جو میں بتانا بھول گیا ہوں کہ آپ پاکستان کے نامور اداکار بھی رہے ہیں، اور آپ نے ٹی وی کے ڈراموں میں بہت کام کیا ہے، لیکن اب اس کو بھی خیر بات کہہ چکے ہیں۔ لیکن ایک میڈیم ایسا ہے جس کو انہوں نے نہیں کبھی چھوڑا، اور وہ ہے ریڈیو پاکستان۔ اس کے آج بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو جناب، پہلے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں پریس کلب کو شروع کرنے کے ایک تھوڑے سے ہمیں واقعات بتائیں کہ کس طرح آپ نے پریس کلب کی جگہ لی، پھر اس پر بلڈنگ بنوائی، اور پھر اس کے پہلے آپ صدر منتخب ہوئے۔ اس پہ تھوڑی سی ہمیں ضرور دیکھیں، پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ آپ نے کہا نا ٹی وی چھوڑ دیا یہ وہ، میں نے ابھی بھی نہیں چھوڑا، نہ ٹی وی چھوڑا۔ ماشاءاللہ۔ بھی جب دنیا چھوڑوں گا جب بھی سب کچھ چھوڑ دوں گا، اس کے پہلے کوئی چیز چھوڑنے کا ارادہ میرا نہیں۔ تو ابھی آپ کا کوئی ڈرامہ نہ صحیح، لیکن میں وہاں تجزیہ کرنے جاتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں۔ اچھا، ٹی وی اور ریڈیو میرا گھر ہے۔ ہاں، نہیں، وہ پہلا گھر وہی سے یہ جرنلزم میں جب آیا، جب جرنلزم میں آیا تب لوگوں نے اعتراض کیا، تو میں نے کہا میں مزدور ہوں، مزدور کا بیٹا ہوں، تو میں اگر ٹی وی پہ جا کے کام کرتا ہوں کسی کو کیا پریشانی؟ میں کوئی لفافہ جرنلزم کا عادی نہیں ہوں، یا تو میرے لفافے لگوا دیں تو میں یہ سارے کام چھوڑ دوں، تو میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں۔ بہرحال یہ چھوڑے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ 93-94 میں پریس کلب بنا، اور میں پہلی دفعہ صدر جو تھا 89 میں بنا تھا، پہلی دفعہ 89 میں بنا تھا، اور باقاعدہ منتخب صدر تھا، کوئی نامینیٹڈ صدر نہیں تھا۔ بڑا زبردست الیکشن ہوا تھا، بڑا کچھ ہوا تھا۔ تو بہرحال، اور میرے سامنے مقابلے میں جو تھے وہ سعید آصف وغیرہ جو تھے وہ لوگ تھے، سارے تھے، اور بڑے بڑے نامور لوگ جو تھے وہ الیکشن لڑتے تھے اس میں۔ یہ بعد میں اب چونکہ ایک دکان چل گئی ہے اور بزرگ جو ہے زیادہ بزرگ ہو جائے تو پھر وہ بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اب جو بچے ہیں یہ تو ہماری دوسری تیسری مطلب جنریشن گیپ میں آ جاتا ہے۔ میں چونکہ جمہوری انداز، جمہوری اقدار کا حامی تھا، اور اسٹوڈنٹ لائف سے میں تھا، پروگریسو تھا، پروگریسو گروپ بھی میں نے بنایا تھا، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی اس کا اپنے آپ کو چیئرمین نہیں کہا تھا۔ بعد میں آنے والے جو ہیں اس کے چیئرمین بھی بن گئے، سب کچھ ہو گئے۔ ایک اور تنظیم میں بڑا کام کر رہی ہے ایمرا، اس کا بڑا شور ہے لاہور میں، اور پھر پاکستان میں بھی، دائمہ شہروں میں بھی، تو میں اس کا بھی فاؤنڈر چیئرمین ہوں۔ لیکن میں نے کبھی کوئی کسی سے یعنی زبردستی کی میں نے بھیک نہیں مانگی کہ مجھے یہ کہا جائے یا مجھے دیا جائے یا مجھے عہدہ، تو میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں، میں عادی ہوں کام کا۔ تو میں نے جب کام کیا، جب پریس کلب میں کامیاب ہو گیا، بنا لیا میں نے، 4 سالہ جدوجہد میں نے بنایا، تو میں نے اللہ کا شکر کرتے ہوئے میں نے خود سیاست کو خیر بات کہا، مطلب جرنلزم کی سیاست، لیکن گروپ میرا وہاں پہ فعال کر رہا تھا، پروگریسو گروپ جو ہے وہ میرا گروپ بنایا ہوا تھا۔ اب تو مجھ سے وہ کہتے ہیں جب ضرورت پڑی تو وہ کہتے ہیں گردن ہماری کٹی، پھر کہتے ہیں اہل چمن کہ اب یہ وطن تمہارا نہیں، وہ والی بات ہے جو ایک بڑا مشہور شعر ہے، مجھے کچھ سلپ کر رہا ہے اس لیے میں نے وہ شعر نہیں پڑھا، میں نے اس کا مفہوم بتایا۔ تو بہرحال مجھے کوئی اس بات کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں تھی، نہ میں نے کبھی اس سے کوئی مفاد حاصل کیا۔ میں نے صرف اپنی کمیونٹی کا وہ مفاد حاصل کیا جو 1947 سے لے کے 94 تک، یعنی 94 تک ہمارے سینئرز نہیں کر سکے تھے۔ تو یہ میرا ایک کارنامہ، اللہ نے مجھے عزت دی، میرا شکر ہے، تو میں نے وہ کام کیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں،
اور کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے کتنی جدوجہد کی، ہم نے کتنی لڑائی کی. اس وقت صرف 4 عہدے ہوتے تھے پریس کلب کے، صدر، سیکرٹری اور 4 ایگزیکٹو، 6 بندے ٹوٹل. بعد میں نے یہ سیٹیں بڑھائی تھی اس لیے کہ کمیونٹی بڑھ رہی تھی تو اس کے ساتھ ان کی نمائندگی بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں میں نے سیٹیں بڑھائی، بعد میں کچھ اور بھی بڑھائی گئی، لیکن بہرحال ایگزیکٹو میں بھی میں نے بڑھائی، یہ بھی تاکہ لوگوں زیادہ سے زیادہ اجتماعی طور پہ آگے چل سکے، جدوجہد ہو سکے کمیونٹی کی، برادری کی. تو الحمدللہ اب ایک پلیٹ فارم موجود ہے، تو اسی پلیٹ فارم سے ہاؤسنگ سوسائٹی بنی، اسی پلیٹ فارم سے لوگوں کی انشورنس ہوئی، تو ایک دکان بن گئی ہے. اب اس دکان پہ وارے نیارے ہیں، ٹھیک ہے، اب کوئی کہے جی پھیکا پکوان ہے یا میٹھا پکوان ہے، یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، پسند ناپسند چلتی رہتی ہے. صحافیوں کے لیے ایک بہت اچھی جگہ لاہور میں بن گئی چکی ہے. بڑی گالیاں کھائی میں نے، بہت گالیاں کھائی. بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اور ان صحافیوں کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ اتنی اچھی جگہ ان کو بٹھائیں، تو یہ لوگ تو گھر نہیں جائیں گے. اور بہت سے لوگ نہیں جاتے تھے، بلکہ کئی لوگ جو ہیں وہاں پہ تاش کھیلتے کھیلتے ہی مر گئے. ایسے بھی تاریخ میں موجود ہے، جبکہ نہ میں تاش کھیلتا ہوں نہ میں کوئی اور کام کرتا ہوں، تو مجھ میں وہ صحافیوں والی اصل جو خصوصیات ہے وہ نہیں ہے. میں ایک صرف قلم کا مزدور ہوں. شاہ صاحب، اس سے آگے ہم اب ملک کے سیاسی حالات پر آپ کا تجزیہ چاہیں گے کہ اس وقت الیکشن کی آمد ہے. اب تقریباً 2 ہفتے کے لگ بھگ ٹائم رہ گیا ہے، لیکن اس وقت ملک میں الیکشن کی وہ ابھی تک گہما گہمی نظر نہیں آ رہی جو کہ عمومی ایک وتیرہ ہوا کرتا تھا الیکشنز کا. لیکن حالات بہرحال اب تو یقین ہو چلا ہے لوگوں کو کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے، اور کیا الیکشنز کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کس طرف ملک کا الیکشن کے بعد کیا آپ کو اسٹیٹس نظر آ رہا ہے؟ اس پہ تھوڑی اس میں 2-3 چیزیں جی مختصر میں بات کروں گا. تو 2-3 چیزیں، ایک تو پارٹی پوزیشن کی آپ نے بات کی، وہ سب سے بعد میں بات کروں گا. پہلی پوزیشن حالات کی، الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے، کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنی بد اعتمادی ہے کہ آج کا دن جو ہے بڑا اہم دن ہے. کون سا ہے کسی کو بھی نہیں پتا. پوسٹل ووٹ کا آج آخری دن تھا، یعنی پوسٹل لوگوں کو جاری ہو چکے ہیں، اور اس پہ آج آخری دن تھا کہ ووٹنگ ہو جائے گی تاکہ واپس آ جائے جب الیکشن تک، تو اس کے پھر رزلٹ میں شامل کیا جائے گا. تو اس کا آج آخری دن تھا، یعنی ایک مرحلہ وہ بھی مکمل، یعنی پرنٹنگ بھی ہو گئی، نشان بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. عام لوگوں کو نہیں پتا. دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب جو ہے ملک کے صورتحال جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے بہت خطرناک حد تک ریڈ الرٹ جاری ہوا، اور آج اسلام آباد کی 4 یونیورسٹیاں بند کر دی گئی. بالکل ایسے ٹھیک ہے، ہوگی بند، کوئی بات نہیں. لیکن اس کے باوجود جمہوری عمل کو بڑھانے کے لیے چاہے اب کچھ بھی ہو جائے، الیکشن ہر قیمت پہ 8 فروری کو ہونا چاہیے. ہوگا بھی انشاءاللہ، ہوگا بھی. کیوں کہ جمہوری پروسیس کے جو لوگ حامی ہیں وہ یہی کہتے ہیں اچھا برا الیکشن جو ہے وہ ہونا، جیسے کہتے ہیں لنگڑی لولی جمہوریت جو ہے وہ آمریت سے بہتر ہے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ پروسیس بار بار چلتا جائے تو اس کی خامیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. آج جن حالات میں ہے، حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، کئی حوالوں سے نہیں ہے. میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا، سیاست نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ میں غیر جانبدار رہتا ہوں تو لہٰذا جو دیکھ رہا ہوں میں صرف ایک تبصرہ کر سکتا ہوں کہ حکومت جو بنے گی وہ اتحادی حکومت بنے گی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ گہما گہمی اس انداز میں ہو ہی نہیں سکتی. ملکی حالات ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بہت سے مسائل ہیں. اور پھر آپ کے سامنے ابھی جو ایران کا ایک حملہ ہوا اچانک، جس کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے تھے، تو ابھی تک اکثریت جو ہماری قوم کی ہے وہ اس ٹرانس میں ہے کہ یہ کیا ہوا، برادر ملک نے یہ کیا کیا. حکومت جو مرضی وضاحت کرے، حکومت نے بدلہ بھی لے لیا، حکومت کے تعلقات بھی بہتر ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو قوم پہ ایک نشان پڑا نہیں ہے پریشانی کا، وہ ہے. دوسری جانب دیکھیں کہ آپ کے بھارت جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں کیا کامیابی کیا ہے. وہ کوئی اتنے ایماندار جو نہیں ہے، وہاں بھی گھپلے میں، وہاں بھی جو ان کا بڑے اہم عہدوں پہ رہے وزراء وہ جیل گئے، جیلوں میں بند ہوئے. وہاں بھی مودی صاحب چل رہے ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، وہ بھی اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے. اور آج انہوں نے وہ جو تھے نا اپنا بابری مسجد، اس کی جگہ رام مندر کا افتتاح کر کے پھر تالیاں بجوائیں ہندوؤں سے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں ہندوستان ہندوؤں کا. تاہم اپنے منشور پہ واپس آ گئے کہ انہوں نے ایک یہ بھی قرارداد پاس کر لی کہ جسے ہندوستان نہ کہا جائے، بھارت کہا جائے. اور میں ہمیشہ اسے بھارت کہتا ہوں اس لیے کہ ہندوستان جو تھا وہ 1947 میں تقسیم ہو گیا تھا. کیڑا ہندوستان؟ کیوں ہندوستان کہتے ہیں؟ ہمارے لیڈر جو آج تک اسے ہندوستان کہتے ہیں، نہیں وہ بھارت ہے، ہم پاکستان ہیں. تو مودی نے یہ بات بھی کر لی کہ اب نہیں جی، کیوں آئین بھارت کا ہے،
ترانہ بھارت کا ہے، سب کچھ بھارت کا ہے، تو پھر لیکن مودی صاحب اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا ہے، یہاں ہندو، تو ہندوازم میں اور انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ مل کے وہ الیکشن شاید پھر جیت جائیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اب یہاں کے الیکشن کو آپ دیکھیں تو تینوں پارٹیوں میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کام کر رہے ہیں جو الیکشن کے حوالے سے، باقی نہیں، ایک پارٹی تو دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس پہ الزامات صحیح ہیں غلط ہیں یہ عدالتوں نے فیصلہ کیا، میں نے آپ نے نہیں کرنا، نہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں اس بحث میں پڑھنا چاہیے، چاہے ہم 100% اس کے مخالف ہوں تب بھی ہمیں اس سے اختلاف ایز اے جرنلسٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو حالات کے مطابق ان کے اب مختلف امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 90% جو ہے ہماری پاپولیٹی ہے اور ہم جیتیں گے، ٹھیک ہے ان کا دعویٰ ہے، یہ تو ہر سیاسی پارٹی کا ہوتا ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں جیتوں گا، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو لائے اسی لیے کہ جناب چوتھی بار وزیر اعظم، لیکن حالات یہ نہیں ہے، یہ سرپرائز ملے گا قوم کو، آپ دیکھیے گا کہ معاملات جب الیکشن کے بعد ہوگی اس کے بعد پھر کٹ ہوگا، پھر نئی سیاست شروع ہوگی، پھر توڑ جوڑ ہوگا، پھر جا کے حکومت بنے گی، لیکن جیسی بھی حکومت بنے منتخب حکومت آنی چاہیے، نگران حکومت جانی چاہیے، نگران حکومت کا کام ہے الیکشن کرانا، الیکشن کرائیں، الیکشن پر اعتراضات ہوں، تنقید ہو، کچھ ہو، لیکن ٹھیک ہے آپ اس میں بھی عدم اعتماد کر دیں جیسے پہلے عدم اعتماد ہوا، تو یہ پچھلا پروسیس ہے اس پہ لاکھ اختلاف کریں، لیکن آئین اور قانون کے مطابق عدم اعتماد ہوا، نئی حکومت بنی، اس نے کوئی ڈیلیور کیا نہیں کیا، اس الیکشن میں بتا دیں اس کو، فیصلہ کر دے قوم، اگر قوم جو فیصلہ کرے اس کو ماننا پڑے گا۔ بہت شکریہ جناب ناصر نقوی صاحب۔ ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ ملک کی بھلائی اسی میں ہے کہ آئین و قانون پر عمل درآمد ہو اور منتخب حکومت ملک کے انتظام کو چلائے، اسی میں ملک و قوم کی بھلائی ہے۔ اللہ حافظ۔